کہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے جو بدماش ہے، جو ٹیررسٹ ہے، اس کو پکڑ کے سزا دی جائے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، بحیثیت حکومت آپ یہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، چاہے لیاری گینگ کا ہو، چاہے اے این پی کا ہو، چاہے ایم کیو ایم کا ہو، جبکہ سب کہتے ہیں کہ پکڑو، آپ ان کو اپنی مفاہمت سے بالاتر ہو کے، اپنی گورنمنٹ کو بچانے سے بالاتر ہو کے ایک بار ان کو پکڑ کے سزائیں دے کیوں نہیں دیتے؟ یہ وجہ بتا دیجئے مجھے۔ دیکھیں فیصل صاحب، جتنے بھی واقعات پچھلے ادوار میں ہوئے ہیں یا پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں، ان میں کئی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوگا کہ اس میں تمام زبانیں بولنے والے تھے، تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور ان کی پارٹی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور میرے ساتھ جو دو ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی کراچی میں رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو سیاست ہے وہ ہم سے ڈھکی چھپی کسی سے بھی نہیں ہے، جو وہاں کے حقائق ہیں وہ سب کو پتہ ہیں۔ لیکن وہاں جو ایک پرابلم ہے کہ ہماری پارٹیوں کی آڑ میں کئی لوگ غلط کام کرتے ہیں، کرمنل لوگ ہیں، بتے بھی لیتے ہیں، قبضے بھی کرتے ہیں، شاید قتل بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں جب ان لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے تو کم از کم پیپلز پارٹی کی طرف سے تو میں آپ کو بتاؤں، ہم ان کے خلاف بالکل کارروائی بھی کرتے ہیں، ان کو پارٹیوں سے نکالتے بھی ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کرواتے ہیں، اور جو بھی ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پوری کرنی چاہیے، اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ تمام پارٹیاں کہتی ہیں کہ پارٹی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو کارروائی کی جاتی ہے، لیکن اس میں خرابی اور کمی وہاں اگر ہو جاتی ہے کہ جب کوئی ایک واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے آج صبح کا واقعہ ہوا جس میں 2 ایم کیو ایم کے کارکن کو قتل کیا گیا، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اتنا شدید رد عمل نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب آپ لوگوں کو یہ پتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، نامینیٹڈ ایف آئی آر ہو جاتی، اس کے بعد حکومت کو، پولیس کو وقت دیا جاتا ہے۔ اچھا صحیح صاحب، میں قطع کلامی کروں گا۔ آپ فرما رہے ہیں، آپ کس پہ الزام ٹھہرا رہے ہیں آج کی ہنگامہ آرائی کا؟ نہیں دیکھیں، جنہوں نے بھی احتجاجی مظاہرے کیے ہوں گے، بسیں تو انہوں نے جلائی جناب علی، کس نے ہو سکتا ہے کہ کی؟ متحدہ تو کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کیا، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کیا، اے این پی نے کیا، لیاری گینگ نے کیا۔ آپ کس کو، آپ کے ایم کیو ایم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کھلے لفظوں میں کیجئے۔ پوری بات تو سن لینا میری۔ جی دیکھیں، جب بھی احتجاج کی کال کسی کی طرف سے آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس احتجاج کی آڑ میں کئی اور بھی جو شہر کے دشمن لوگ ہوں، جو ملک کے دشمن لوگ ہوں، کچھ ایسے فیکٹرز ہوں جو بیچ میں انوالو ہو جاتے ہوں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ لیکن اس موقع پر ہمیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایسے ہی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، بے گناہ لوگوں کی جانیں لیں۔ اگر ایسے کوئی واقعات ہو جاتے ہیں، جیسے قتل ہو جاتے ہیں شہر کے اندر، تو ہمیں قاتلوں کو تلاش کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہمیں اس قتل کی آڑ میں لوگوں کو موقع فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اور بے گناہ لوگوں کی جانیں لیں۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ دوسری میں گزارش آپ سے کروں، ابھی خواجہ صاحب نے حوالہ دیا کہ 27 دسمبر کو جو شہید محترمہ کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد وہ واقعہ پنڈی میں ہوا اور پورے سندھ میں آگ لگ گئی، تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے قتل جیسا سنگین واقعہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا، اور محترمہ کی شہادت کو کسی اور کے قتل سے ملانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دوسری میں آپ کو ایک مثال دوں کہ 18 اکتوبر کو کراچی میں جو بم دھماکہ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بم دھماکہ تھا کہ کسی ایک بم دھماکے کے اندر اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہوں، لیکن اس واقعے کے بعد آپ مجھے ایک شہر میں ٹائر جلتا ہوا دکھا دیجئے، ایک کسی بے گناہ شخص کی جان لی ہو کسی پارٹی کارکن نے، یا شہر میں کسی دکان کو آگ لگائی ہو۔ تو پیپلز پارٹی تو ان چیزوں کے بالکل صحیح صاحب، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے، میرا سوال کچھ اور تھا۔ آپ حکومت ہیں، ہوم منسٹر آپ کا، انٹیریئر منسٹر آپ کا، پولیس آپ کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ملتا ہم نکال دیتے ہیں، باقی یہ پارٹیاں تو نہیں کرتی، لا انفورسمنٹ تو گورنمنٹ کا کام ہے، اور جو دو جماعتیں آپ کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھی ہیں تو دونوں کہہ رہی ہیں بھائی پکڑو، آپ پکڑ کیوں نہیں چکتے چاہے کسی کا بھی ہو؟ تو بات یہ نا، آپ اپنی کرسی بچانے کے چکر میں آپ کراچی اور باقی پاکستان کا بیڑا غرق ہونے دے رہے ہیں کہ ان سے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ ہیں تو آپ یوں نہیں پکڑ رہے کہ آپ کی حکومت جائے گی، کرنے تو جو کر رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں پکڑو، تو پکڑیے۔ جواب دینا چاہوں گا فیصل صاحب، بات یہ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم کسی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے یہ غلط ہے۔ صحیح صاحب، اگر آپ سچویشن کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ فیل ہیں۔ اگر اتنے عرصے کے بعد بھی آپ یہ سچویشن کنٹرول آج تک نہیں کر سکے، 4 سال میں، مطلب نیو یارک جیسے خطرناک شہر میں جولیانی نے 4 سال میں وہ اس کو گاندھی گارڈن بنا دیا، آپ سے کراچی کیوں نہیں سنبھلتا؟
آپ میری پوری بات سن لیں نا، جی آپ بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں کراچی کی جو سیاست ہے وہ بہت سینسیٹیو بھی ہے اور اس کے اندر ایک غلط فیصلے سے بہت بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے. نہیں جناب، تو کراچی میں جو بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کر کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کافی سوچ وچار ہونی چاہیے. شہریوں کو آپ کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے. صحیح. اس میں مجھے تھوڑا ٹائم جی سہیل صاحب فرمائیے. سہیل صاحب بات یہ ہے کہ ہر کوئی آپ پہ الزام لگا رہا ہے. سہیل صاحب ANP کہتی ہے کہ جب کراچی میں ہنگامہ ہو جھگڑا ہو ایک فریق آپ ہیں. آپ کے بائیں جانب سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پارٹیاں اپنے لوگوں میں سے بیچ میں سے نکالیں. تمام انگلیاں آپ کی طرف ہیں کہ کراچی میں توڑ پھوڑ کے ذمہ دار آپ ہیں، اس احتجاج کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کی آڑ میں ہنگامہ ہو رہا ہے اور تمام آپ ہی کے نام پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، آپ ہی کے نام پہ بھتہ ہو رہا ہے. فرمائیے کیا کہیے گا؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا؟ نہیں سہیل صاحب سے پوچھا. نہیں مجھے ریپیٹ کریے، آواز مجھے نہیں آئی آپ کی. سہیل صاحب میں نے یہ عرض کی کہ آپ کی دونوں جانب جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں مفاہمت کے، گورنمنٹ کے، وہ دونوں کی انگلیاں آپ کی طرف ہیں کہ تمام مظالم، یہ تمام احتجاج، توڑ پھوڑ آپ کی ہے. ANP نے یہ تک کہا کہ بھائی کراچی میں جب بھی ہنگامہ ہوتا ہے فریق کسی ہر جنگ میں، ہر جھگڑے میں ایک فریق آپ ہیں. تو ہر کوئی آپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. فرمائیے کیا کہیے گا؟ پہلے تو میرے بھائی نے جو سب بات کی کہ وہاں پہ چوکنگ ہو رہی ہے مہاجر صوبے کی، تو سب سے پہلے تو الطاف حسین نے یہ کہا کہ سندھ کبھی 2 لفظ نہیں ہوگا، سندھ کبھی 2 حصوں میں نہیں تقسیم ہوگا. سندھ کی تقسیم کی ہم بالکل خلاف ہیں. تو MQM جو ہے وہ اس قسم کی چوکنگ نہیں کرے گی. MQM کو بدنام کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز وہاں کے نہیں ہیں، جو آ کر وہاں پر قبضہ مافیا کے طور پر، لینڈ مافیا کے طور پہ، گریپنگ کرنے کے طور پر وہاں پر ایک قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس شہر کے مینڈیٹ کو نام تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو گن کے زور کے اوپر جو ہے شہر کے اندر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اس قسم کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیسری وہ طاقت ہے جو ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے، ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے، کراچی کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے ابھی یہ کہا کہ وہاں پہ عالمی مشاعرے کے اوپر جو ہے ثابت ہو گیا ان کے پاس کون سا MLO وہ سامنے ہے جو لے کر آئے. وہ تو پولیس کی فائرنگ سے وہاں پہ ہوا. پولیس اگر وہاں پہ فائرنگ نہ کرتی تو خدا نخواستہ وہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ شہید کر کے چلے جاتے اور ملک کا جو امیج دنیا میں جاتا وہ ہر ایک کے سامنے ہوتا. تو یہ تو ہر چیز سے بری ذمہ ہوئے ہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہمارا وہ ہے ہی نہیں. 2 سیٹیں ان کی اگر ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مالک بن گئے. کراچی کو جو اون کر رہا ہے، میں یہ نہیں بولتا کہ کراچی کوئی صرف اردو بولنے والوں کا شہر ہے، وہ پنجابیوں کا شہر بھی ہے، پختونوں کا شہر بھی ہے، بلوچوں کا شہر بھی ہے، سرائکیوں کا شہر بھی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کو اس طریقے سے ٹریٹ کرو کہ وہ شہر اتنا بدنصیب شہر ہو گیا ہے کہ اس کا دودھ چونے کو تو سب تیار ہے لیکن اس گائے کو چارہ ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جس آدمی کی وہاں پر ان کے آباء و اجداد کی قبریں نہیں ہوں گی، جو کما کے اپنے گھروں میں اپنی دوسری جگہوں پر بیچتے ہوں گے، وہ شہر کے اسٹیک ہولڈرز کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شہر کو کس طریقے سے کریں گے؟ اور باقی جہاں میرے بھائی نے بات کی کہ بی بی کی شہادت جو ہے، بی بی کی شہادت نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا، اس کو کسی چیز سے نہیں ملانا چاہیے. لیکن میرا سوال پھر ان سے بھی یہی ہے کہ ان کی حکومت تھی، ان کے وزیر داخلہ تھے، ان کے انٹیریئر منسٹر تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پاس ہے، چیف منسٹر ان کے پاس ہے، ساری پولیس کی ایجنسیز IB ISI سب ان کے پاس ہیں. جب MQM جو ہے وہ CPLC میں لکھوا رہی ہے کہ کون دہشت گرد ہیں، کون ڈکیت ہیں، کون رینسم مانگ رہے ہیں، کون یہاں پہ اغوا کر رہے ہیں، کون بھتہ خوری کر رہے ہیں، جب ان کے سب کے نمبر آ رہے ہیں تو ان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر کیا ایکشن لے رہی ہے؟ ہم کو خالی سہارے دیے جا رہے ہیں، ڈھوسلے دیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ صبر کریں، امن کریں، 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی. لیکن اب بہت ہو چکی. ہم اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کے اب تھک چکے ہیں. ہم تو ان سب سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس کراچی شہر کو اس ملک کا ایک حصہ سمجھو. اس ملک میں بسنے، اس شہر میں بسنے والے صاحب میں قطع کلامی کروں گا. سہیل صاحب میری آپ کو بات، میری عرض سنیے. یہ بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں میں ماضی کے شوز نکال سکتا ہوں کم از کم 10 بار، 10 مختلف مواقع، 10 مختلف انسیڈنسز کے اوپر MQM کے لیڈران یہی الفاظ کہہ چکے ہیں اور ان 10 کے بعد ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی مفاہمت ہو جاتی ہے. آپ واپس اسی گورنمنٹ کے ساتھ جس کو آپ ملزم ٹھہرا رہے ہیں آپ مل جاتے ہیں. کراچی کب تک یہ قیمت آپ لوگوں کی مفاہمت کی ادا کرے گا؟ مجھے یہ بتا دیجئے، پھر میں بشیر جان صاحب کی طرف جاؤں گا. نہیں، مفاہمت ہونے کا جہاں تک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اور احتجاج کرنے کے لیے فورم کون سا ہے؟ ہم ایک MQM جو ہے پرامن جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، وہ جمہوری طریقے سے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر ان معاملات کو اٹھا سکتی ہے، نہ کہ روڈوں کے اوپر آ کے ان
دہشت گردوں کی طرح، اور یہ جس طرح سے یہ جو شہر میں امن خراب کرنے والی پارٹیاں ہیں، ان کی طرح آگے روڈوں کے اوپر ہم گاڑیاں نہیں جلا سکتے، املاک نہیں جلا سکتے۔ ہمارے پاس جو ایک فورم ہے، عوام کا جو ایک مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو ہم جا کے آج یہ گاڑیاں کس نے جلائیں؟ آج بھی ہم نے بائیکاٹ کیا۔ تو سہیل صاحب یہ گاڑیاں آج کس نے جلائیں؟ 4 گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ یہ گاڑیاں آج کس نے جلائیں؟ یہ گاڑیاں میں نے آپ کو بتایا نا،